السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محترم اور معزز سامعات، عنوان تقریر ہے شادی بیاہ اور ہمارا معاشرہ. معزز سامعات، نکاح انسان کی بنیادی ضرورت ہے جس کے ذریعے وہ اپنی عفت و عصمت اور خاندان کی حفاظت کرتا ہے. اسی لیے مذہب اسلام نے نکاح کو بہت ہی آسان بنا دیا. چنانچہ ارشاد نبوی ہے اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا نکاح چند صورتوں کے عوض کرا دیا تھا. لیکن آج اگر ہم مسلم معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ آج مسلمانوں نے شادی خانہ آبادی کو مختلف رسم و رواج کے ذریعے شادی خانہ بربادی بنا کر رکھ دیا ہے. کتنے ایسے خاندان ہیں جن کے یہاں نکاح سے کئی دن قبل ہی شادی بیاہ کی تقریبات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کبھی مہندی کی رسم تو کبھی ہلدی کی رسم، کبھی منہ دکھائی کی رسم تو کبھی سالی کے نام پر رسم، کبھی قرآن کے نام پر رسم. الغرض کتنے ایسے ہندوانہ رسمیں ہیں جو مسلم معاشرے میں پنپ رہی ہیں. ان تمام رسومات سے بڑھ کر جہیز جیسی لعنت نے امت مسلمہ کی خواتین کو تباہی کے دہانے لا کھڑا کر دیا ہے. کتنے ایسے غریب طبقات کی لڑکیاں ہیں جو بغیر شادی کیے اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں یا بدکاری کا راستہ اپناتی ہیں، اور کئی لڑکیاں تو ایسی ہیں جو اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتی ہیں. میر تقی میر ایک مشہور شاعر گزرے جن کی ایک بیٹی تھی. بیچارے بہت زیادہ غریب تھے، گھر بار بیچ کر جہیز کا انتظام کیا اور بیٹی کی شادی کروا دی. شادی کے بعد بھی لڑکے والوں کی جانب سے مطالبات کا نہ رکھنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بیٹی اپنی باپ کی غربت سے واقف تھی، اس لیے خودکشی کر لی. جب میر تقی میر کو اس کی اطلاع ملی تو فوراً اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں. جیسے ہی بیٹی کے لاش پر ان کی نظر پڑتی ہے، ان کی زبان سے یہ ساختہ شعر نکل جاتا ہے. اب آیا ہے خیال اے آرام جائز نامرادی میں، اب آیا ہے خیال اے آرام جائز نامرادی میں، کفن دینا بھولے تھے ہم اسباب شادی میں. ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال 2000 سے زائد لڑکیاں صرف جہیز نہ لانے کے جرم میں قتل کر دی جاتی ہیں. ایک اور رواج جو ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے وقت مرد حضرات مہر معجل کے نام پر کچھ رقم تو لکھوا لیتے ہیں لیکن اسے زندگی بھر ادا نہیں کرتے. شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کو جنازے کے سامنے کھڑی کر کے اس سے کہا جاتا ہے اس کا مہر معاف کر دو. بیچاری پہلے ہی اپنے شوہر کے غم میں نڈھال رہتی ہے، اپنے نکاح کے دن کو یاد کر کے کہنا پڑتا ہے جاؤ میں نے تمہارا مہر معاف کر دیا. یاد رکھ لیں اس طرح مہر معاف کروانے سے ہرگز مہر معاف نہیں ہوتا جب تک کہ شوہر کے چھوڑے ہوئے مال میں سے حق مہر ادا نہ کر دیا جائے. محفل نکاح میں شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو منکرات کا ایک سیلاب نظر آتا ہے. بے حیائی، عریانیت، اختلاط مرد و زن، گانا بجانا، لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان چھیڑ چھاڑ جیسی نازیبا حرکتیں جو دیکھنے کو ملتی ہے. حد تو یہ ہے کہ ان اخلاقی برائیوں کو ویڈیوگرافی کے ذریعے قید کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. شادی بیاہ کے موقع پر کھانے پینے اور دسترخوان کو سجانے میں تو حد کر دی جاتی ہے. دسترخوان پر انواع و اقسام کی اتنی نعمتیں جوڑی جاتی ہیں کہ ان سب کا کھانا ہر انسان کی مقدر کی بات نہیں. نتیجے میں ان نعمتوں کا زیادہ حصہ بیکار کر دیا جاتا ہے. اگر ان مسائل کا سدباب کرنا ہے تو مسلمانوں کو خصوصاً علماء کو چاہیے کہ خلاف شریعت ہونے والی شادیوں سے گریز کریں تاکہ مسلمانوں کو اس مسئلے کے متعلق شعور پیدا ہو. ضرورت اس بات کی ہے کہ غریب طبقات کا خیال کرتے ہوئے شادی بیاہ کو آسان سے آسان بنانے کی کوشش کی جائے تو بہت جلد معاشرے سے اخلاقی برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے. ایک صالح معاشرہ کی تشکیل امن میں آ سکتی ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.